بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس کی زندگی سراپا ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، اور جن کے جیسا نہ دنیا میں کوئی آیا ہے، نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی ہونے والا ہے۔ ان کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک رہنمائی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے وقت کے جو لوگ تھے، ان کے قبیلہ کے، ان کے شہر کے جو لوگ تھے، ان کو امین اور صادق کہتے تھے۔ وہ تب ان کی زندگی کے بارے میں ان کے اوپر ایک انگلی تک نہیں اٹھا سکے تھے۔ ان کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے قبیلے کے سامنے تھی، کوئی لوگ ان کے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ سکتا تھا، اور کئی لوگ ان کے پاس امانت رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبوت دی گئی، اس کے بعد بھی جو لوگ ان کے جعلی دشمن ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی کئی لوگ قبیلے کے اور شہر کے پورے مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانت رکھتے تھے۔ لوگوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہے، صداقت، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور امانت کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ لوگ کی زندگی نبوت سے پہلے ہے۔ یہاں ایک واقعہ یہ ہے، جب جو کعبہ شریف ہے، پتھر ہے، اسے سنگ اسود کہتے ہیں، جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو پورے شہر میں ایک خلبلی مچی ہوئی تھی کہ نہیں، فلاں قبیلہ سنگ اسود کو رکھے گا، فلاں قبیلہ، سب اس کو کئی دنوں تک پورے قبیلوں میں بحث چل رہی تھی۔ پھر ایک دن قبیلہ والوں نے سب نے آپس میں مشورہ کیا، کل جو شخص سب سے پہلے مکہ حرم شریف میں وہ فلاں اس گیٹ سے حاضر ہوگا، وہ جو فیصلہ کر دے گا تو سب قبیلے والوں کو ماننا رہے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اس گیٹ سے سب سے پہلے تشریف لائے، اور سب لوگوں نے کہہ دیا اب ہمارا فیصلہ ہو چکا۔ یعنی کیوں فیصلہ ہو چکا؟ یعنی فیصلہ اس لیے ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گیٹ سے حاضر ہوئے، سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو امین ہے، یہ صادق ہے، یہ عبداللہ ابن محمد ہے، یہ جو فیصلہ کر دیں گے اس کو سب لوگ مانیں گے، سب لوگ بلا چوں چلا مانیں گے، کہ لوگ ان کی بات کا احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ سبھی لوگ اس سنگ اسود کو ایک چادر کے اوپر رکھا، اور سبھی قبیلے کے ایک جو سردار تھے ان کو بلایا، سب نے ایک ایک پکڑا اور اس کو چادر پٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سے اس سنگ اسود کو اس مقام پر رکھا۔ یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت آنے سے پہلے کیا، اور سب لوگ اس کے اوپر اتفاق بھی رکھے۔ آج کچھ ان پڑھ جاہل اور گوار، یا کچھ چند شہرت پانے والے جو اپنے سماج اور سوسائٹی میں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے، وہ چند سرخیوں میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے سامنے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کو پڑھتا ہے، اور اس نیت سے پڑھتا ہے ہدایت کے نیت سے، تو وہ قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر جاتا ہے۔ اور جو شخص اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس کے اندر کچھ برائی، کچھ نقص، کچھ عیب تلاش کرے، تو وہ پاگل اور مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے، اور پاگل پن اور مرضی کے دورے میں آنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کہتا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ وہ شخص جو بات کہتا ہے، وہ باتیں سب اس کی زندگی کی ہی ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ تو میرا یہی کہنا ہے اس طرح کے لوگوں کا، یہ لوگ کچھ اپنی میڈیا میں سرخیوں میں آنے کے لیے بولتے ہیں، تو میری گزارش ہے سبھی لوگوں سے کہ اس طرح کے جو پاکھنڈی لوگ ہوتے ہیں، جو بھی بھوک رہے ہیں، ان کو بھوکنے دیا جائے، ان کو بولنے دیا جائے۔ ہمارا یہ کام یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی جو تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، ہم لوگوں تک پہنچائے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں تک پہنچائیں گے ہم قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو لوگ خود ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جزاک اللہ خیر۔